آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ویسے کرنی کا. یہ تابعی رسول ہیں، صحابی نہیں ہے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہو اور اسی صحبت پہ موت بھی پائی ہو. لیکن یہ حضور کے زمانے میں تھے، حضور سے ملاقات ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور یمن کی طرف رخ کرتے ہیں اور بٹن کھولتے ہیں اور لمبی لمبی آہیں بھرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یمن سے مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے. حضور اگر اتنی محبت ہے تو ملنے کیوں نہیں آتے؟ صہیب روم سے آگے، بلال حبشہ سے آگے، سلمان فارس سے آگے، یمن تو دور ہی کوئی نہیں. کہا اس کی ایک بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے. کہا کوئی ملے ہوئے ایسے وہ میرا سلام کہے اور کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یار حضور خود امت کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. حضرت ویسے کیوں کہا گیا؟ بتلانا مقصود تھا جو والدین کا فرما بردار ہو اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا. اور اگر آپ کی توجہ ہو، حضور فرماتا ہے اس کی ایک بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے. یار ماں مجبور ہو تو حضرت ویسے کرنی تو نبی کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، اور باپ فالج کے اندر مبتلا ہے اور بیٹا تبلیغی چلے پہ گیا ہوا ہے. ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دے رہا. خدا کی عزت کی قسم غوث اعظم بھی ہوں تو فیض نہیں ملے. پہلا مرشد ماں ہے، پہلا مرشد باپ ہے، پہلے ان کی چوکھٹ پہ آؤ. کہا کوئی ملے ہو ویسے. ادھر حضرت ویسے کرنی مچلنے لگے، زاروں کی تار رونے لگے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ساری زندگی جس کے نام کے گیت گائے کبھی اس کی زیارت بھی تو ہو جائے نا. تو ماں نے کہا بیٹا میں اجازت دیتی ہوں، اگر گھر پہ مل جائیں تو ملاقات کر لینا.